بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في مقام آخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر وأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے قرآن پاک کی مختلف مقامات کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی جو کامیابی ہے وہ دو چیزوں پر ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی کامیابی دو چیزوں سے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ایمان ہے اور دوسرا نیک اعمال ہے. ایمان اور نیک اعمال یہ دو چیزیں جو بندے کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ اس کے بغیر اس بندے کی کامیابی ممکن ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر بندوں سے فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری کامیابی کا راز ایمان میں چھپا ہوا ہے. تمہاری کامیابی کا راز نیک اعمال میں چھپا ہوا ہے. تمہاری کامیابی کا راز عبادتوں میں چھپا ہوا ہے. تمہاری کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے. تمہاری کامیابی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے میں ہے. تمہاری کامیابی اس دنیا میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے میں ہے. جب تک تم اب خود کو گناہوں سے بچاؤ گے اور نیک اعمال کے پابند لگاؤ گے اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھول دیں گے. خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. اس لیے کہ انسان کے اعمال بندے کے حالات کا فیصلہ کرتے ہیں. بندے کے حالات جو کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بندے کے حالات زندگی میں برے آتے ہیں. تو حدیث پاک حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم کہ بندے کے اچھے برے حالات کا فیصلہ اس کے اعمال کرتے ہیں. بندے کے اعمال اگر صحیح ہو تو اس کی زندگی کے حالات بھی اللہ صحیح کر دیتے ہیں. اگر بندے کے زندگی میں اعمال برے ہو اللہ اس کے زندگی کے حالات اور برے سے برے بنا دیتے ہیں. ہم اپنے برے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ہم اپنا برا وقت صحیح کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ جو مشکل وقت ہے یہ ختم ہو جائے, یہ جو مشکل گھڑی ہے یہ ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم عبادت کے پابند بن جائیں گے, ہم پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کو آئیں گے, ہم اس کے بعد نیک اعمال کریں گے. ہم اپنے مشکل وقت کو ہٹانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے. ہم اپنے اس مشکل وقت کو ہٹانے کے لیے دنیاوی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے بندوں تمہارا مشکل وقت اس وقت میں ہٹے گا جب تم مجھے راضی کرنے کے لیے محنت کرو گے,
جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرو گے، جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو گے، اللہ تمہارا مشکل وقت ہٹا دے گا، تمہارے لیے آسان راستے بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بند ہوئے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ تو ہم اپنے مشکل وقت میں جتنا زیادہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے راحت اور سکون کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ اور اعمال صالحہ، یہ جو نیک اعمال ہے، اس کا اجر و ثواب آخرت میں قیامت کے دن تو ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نیک اعمال کی وجہ سے بندے کی کئی سارے برکتیں اور فائدے عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی بندے کو نیک اعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، کہ جو بندہ نیک اعمال کا پابند ہو گیا، جو بندہ عبادت کا پابند ہو گیا، اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ خدا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نیکی اور تقوی اختیار کریں، اگر یہ لوگ نیک بن جائیں، اگر یہ لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گے جو اوپر سے اترتے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا کریں گے جو زمین سے نکالے جاتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندو تمہیں آسمان سے بھی نعمتیں عطا کروں گا، تمہیں زمین سے بھی نعمتیں عطا کروں گا، اور اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، تمہارے لیے زمین سے آسمان سے نعمتیں اترنے لگ جائیں گی۔ یہ اس طرح سے بندے کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک اس کا روح ہے اور ایک انسانی جسم ہے۔ یہ دو چیزیں ملتی ہے تو انسان بنتا ہے، اور جسم اور روح دو میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ رہے تو وہ انسان نہیں کہلاتا۔ اب بندے کے جسم کی ضرورت کیا ہے؟ جسم کی ضرورت کھانا ہے، پینا ہے، اور یہ کھانے پینے کا جو تعلق ہے، یہ ساری چیزیں بندے کے کھانے پینے کی زمین سے نکلتی ہیں۔ جسم کی جو ضرورتیں بندے کی پوری ہوتی ہیں وہ ساری ضرورتوں کا تعلق زمین سے ہے۔ بندے کو پانی کی ضرورت ہو، پانی بندے کو زمین سے ملتا ہے، پھل کی ضرورت ہو، پھل زمین سے اگتے ہیں، اناج کی ضرورت ہو، اناج زمین سے اگتا ہے، مکان کی ضرورت ہو تو زمین پر بندے کا مکان رہتا ہے، مکان کی چیزوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اور یہ تو جسم کا ہو گیا۔ اب بندے کی ایک اور چیز ہے روح۔ اب یہ روح کا تعلق کس سے ہے؟ روح کا جو تعلق ہے وہ زمین کی غذا سے نہیں ہے، وہ آسمان کی غذا سے ہے۔ آسمان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے انوار و تجلیات، خدا کے نور کی بارش، خدا کی رحمتوں کی بارش، خدا کی برکتوں کی بارش، یہ بندے کی روح پر اثر کرتی ہے۔ جب یہ روح کی غذا اللہ کی بارگاہ سے، آسمان سے بندے کے دل پر اترتی ہے، اس کے دل کو نور سے روشن کرتی ہے، اس کے دل کو اللہ کی محبت سے جب بھر دیتی ہے تو بندے کی جسم کو بھی اللہ غذا عطا کرتا ہے، روح کو بھی اللہ غذا عطا کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ اسی وقت میں ہوگا کہ بندے جب تو نیک کاموں کا پابند بن جائے، جب تم اچھے اعمال کے پابند بن جاؤ، جب تم گناہ کرنا چھوڑ دو، توبہ کرو، استغفار کرو، گناہ کی معافی مانگو، اور آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، تو آسمان سے بھی بندے کو رزق ملے گا، اور زمین سے بھی بندے کو رزق ملے گا، اور اس کی روح کو بھی اللہ رزق عطا کرے گا، اللہ اس کے جسم کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے بندے کے نیک اعمال کا۔ حالات تبھی درست ہوتے ہیں جب ہم اپنے اعمال کو درست فرما لیں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ کئی سارے اللہ والے گزرے ہیں کہ جن کے جسموں سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ آپ نیک اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں چلے جائیں، اولیاء کے قریب چلے جائیں، ان کے جسموں سے ایک قسم کی خوشبو آتی۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ نیک اعمال کی خوشبو ہے۔ اللہ نے نیک اعمال میں خوشبو رکھی ہوئی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے، جتنا گناہوں سے بچتا جاتا ہے،
تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جتنی گزارتے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے خوشبو عطا فرماتا ہے. وہ خوشبو اس کے جسم سے آتی ہے, اس کے چہرے سے وہ خوشبو نظر آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو پسینے کے خطرات ٹپکتے تھے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو بھیج کر اس پسینے کے خطرات کو ایک شیشی میں جمع کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلیم سے پوچھا کہ ام سلیم کیا بات ہے کہ تم یہ پسینے کے خطرات کو اس شیشی میں کیوں جمع کرتی ہو؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی ہم کوئی نیا لباس پہنے تو خوشبو کے لیے آپ کے اسی پسینے کے خطرات کو جب اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں اتنی خوشبو مہکتی ہے کہ دنیا کی کسی عطر سے وہ خوشبو ہمیں نصیب نہیں ہوتی. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ میں جب کسی کا نکاح ہوتا ہے, چاہے دلہن ہو یا دولہا ہو, آپ کے پسینے کے خطرات سے ہی جب ہم وہ دلہا دلہن اپنے کپڑوں کو آپ کے پسینے کے خطرات جب وہ لگاتے ہیں تو اس سے سارا محلہ آپ کی خوشبو سے چمک اٹھتا ہے. سارے محلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکات کی خوشبو مہکتی ہے. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں جب نکاح ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکات کو تبرک کے طور پر اس کو کپڑوں پر لگایا جاتا تھا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کی شان ہے. ایک صحابی کی بیٹی کی شادی تھی, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ آقا میری صاحبزادی کا نکاح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے. حضور نے اپنے پسینے مبارکہ کو ایک شیشی میں بند کیا اور اس صحابی کو دے دیا, کہا کہ یہ اس شیشی کو لے جاؤ. اس صحابی رسول نے وہ شیشی اپنی بیٹی کو لے جا کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے. وہ صاحبزادی اس صحابی کی جو صاحبزادی تھی, جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پسینے کی شیشی کو لیا اور اپنے گھر میں رکھا تو جو کوئی بھی اس گھر سے گزرتا اس گھر سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی, ہمیشہ خوشبو آتی تھی. لوگوں نے اس گھر کا نام بھی رکھ دیا تھا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے. مدینہ منورہ میں اس گھر کی پہچان خوشبو والے گھر سے ہوا کرتی تھی. اتنی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے عطا فرمائی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی شان ہے. خدا نے یہ معجزہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا فرمایا ہے. اور جو حضور کے غلام تھے, جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے, حضور کے صدقے میں یہ نعمت انہیں بھی نصیب ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عبادت گزار بندے تھے, گناہوں سے اتنا بچتے تھے کہ آپ کی ساری راتیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی شخص جاتا تھا تو اس شخص کو مشک سے بہتر عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی. مشک و عنبر یہ بہت ہی بہترین خوشبوئیں ہوتی ہیں, اس سے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر کے جسم سے عطر کی خوشبو آتی تھی. اب ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے, تو فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نتیجہ ہے. اللہ والوں کی صحبتیں, اللہ والوں کی سنگتیں اور ان کی خدمتوں کے صدقے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کو بندہ کبھی سوچ نہیں سکتا. حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے قاری قرآن گزرے, قرآن کے بہت بڑے قاری تھے. قرآن پاک بہت بہترین انداز میں یہ پڑھتے تھے اور جب بھی کوئی شخص ان سے جا کر بات کرتا ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. لوگ ان سے پوچھتے کہ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے, آپ کس عطر کو لگاتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ میں کوئی عطر نہیں لگاتا. لوگ پوچھتے تو اس کی اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ تو کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام عاصم کوفی تم قرآن پاک اتنی محبت سے پڑھتے ہو کہ تمہارا پڑھنا ہمیں بہت پسند آتا ہے, تمہارے پڑھنے سے ہم بہت خوش ہیں, ہم تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قریب کیا اور حضور نے ان کو بوسہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے میرے چہرے کو بوسہ دیا, جب سے حضور نے میرے چہرے کو چوما, اس دن سے میرے چہرے میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ
اعمال میں برکت رکھا ہے۔ جب ہم جتنا قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے اتنی قرآن پاک کی برکتیں، قرآن پاک کی خوشبوئیں ہمارے جسموں میں، ہمارے چہروں پر نظر آئیں گی۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دیں گے، وہ جو قرآن کا نور ہے وہ نور بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو سجدوں میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے، سجدوں میں اللہ نے جو لطف رکھا ہے، سجدوں میں اللہ نے جو اپنی محبت کا راز رکھا ہے، جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر عبادت کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ لذت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی محبت کا لطف بندے کو نصیب نہیں ہوتا، خدا سے اس بندے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ عبادتیں چھوڑتا ہے، اور جب بندہ نیک اعمال کو کرنا جب چھوڑتا ہے، گناہوں کے راستے پر جب چلنے لگتا ہے، وہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے متعلق روایتوں میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہر رات حضور علیہ السلام پر درود پڑھا کرتا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ بھی حضور علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ 100 مرتبہ ہر رات سونے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کرے۔ تو ایک شخص جو اس کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے ہر رات یہ 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھتا تھا، ایک رات اس نے دیکھا جو زندگی بھر حضور علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام کو اس کی اس درود پاک سے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک رات حضور نے خواب میں اس شخص کو اپنی زیارت عطا فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مجھ پر ہر رات سونے سے پہلے درود پڑھتے ہو، تمہارا درود پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور تمہارے اس چہرے سے درود کے الفاظ جو نکلتے ہیں، تمہارے اس درود کے الفاظ سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا چہرہ خرید کرو۔ اس شخص نے جب اپنا چہرہ خرید کیا تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کے چہرے کو اپنے مبارک ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب بوسہ دیا تو شخص کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ سارا کمرہ نور سے روشن ہے، اور کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور 8 دنوں تک اس شخص کے چہرے سے خوشبو مہکتی تھی، 8 دن تک چہرے سے خوشبو آتی تھی، جو حضور علیہ السلام کے بوسہ دینے کے صدقہ تھا۔ تو ہر رات درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ بہت بہترین عادت ہے، اور آقا علیہ السلام کو یہ عادت بہت پسند ہے، اور حضور علیہ السلام اس سے اپنے امتی کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں، اور امتی کو حضور اپنے خاص امتیوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ یہ تمام نیک اعمال میں سب سے بہترین جو نیک عمل ہے، سب سے بہترین تقوی اور پرہیزگاری کی پہلی سیڑھی ہے، وہ رزق حلال ہے۔ حلال رزق تقوی اور پرہیزگاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ حلال رزق نیک اعمال کے لیے سب سے پہلا قدم ہے۔ جب تک رزق حلال ہم نہیں کھائیں گے، جب تک اپنی زندگیوں سے حرام روزی کو نہیں نکالیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کو نہ عبادتوں کی لذت عطا فرماتا ہے، نہ عبادتوں کا لطف عطا کرتا ہے، نہ اس کو عبادت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف اس کو نصیب ہوتا ہے، نہ پرہیزگاری اس کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل امام احمد بن حنبل گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر دعوت کے لیے امام احمد بن حنبل آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اپنے وقت کے امام اور اپنے وقت کے بہت ہی جلیل القدر عالم دین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے گھر پر آ رہے ہیں، ہمیں ان کی بہترین انداز میں مہمان نوازی کرنا، ان کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، اسی لیے ایک کمرہ ان کے لیے صاف کر کے چھوڑ دو، اور ان کے کھانے کا انتظام کر دو، وہ تہجد گزار بھی ہے، ان کے لیے وہاں پر جائے نماز کا انتظام بھی کر دو، ان کے لیے تہجد کو وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دو۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو صاحبزادیاں، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بہترین پکوان بنائے،
انہوں نے 2-3 آدمی کا جو کھانا ہوتا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے اتنا کھانا ان کے کمرے میں رکھوا دیا، اور انہوں نے تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام بھی رکھ دیا، اور وہاں پر جائے نماز بھی رکھ دی تاکہ تہجد کے وقت میں وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لے۔ تو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے مکان پر آتے ہیں اور آ کر رات میں رکتے ہیں، صبح کے وقت میں فجر کے لیے جب چلے جاتے ہیں تو حضرت امام شافعی کی جو صاحبزادیاں جنہوں نے اتنی تعریف سنی تھی امام احمد بن حنبل کی کہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تو ان کے کمرے میں گئے دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے رات میں کیسی عبادت کی ہے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر 3-4 آدمی کا جو انہوں نے کھانا بھیجا تھا انہوں نے وہ سارا کھا لیا، کچھ نہیں بچا تھا، اور جو وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی جیسا تھا وہ اسی طرح تھا، انہوں نے تہجد کے لیے وضو بھی نہیں کیا، اور جو جائے نماز رکھی گئی تھی تہجد پڑھنے کے لیے وہ بھی جیسی تھی ویسی ہی تھی، انہوں نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو صاحبزادیاں تھے انہوں نے یہ آپس میں کہا کہ ہم نے تو ان کے علم کے بہت چرچے سنے تھے، ان کے تقویٰ پرہیزگاری کے بہت چرچے سنے تھے، ہم نے تو سنا تھا کہ ساری رات یہ عبادت کریں گے، لیکن یہ کیا ہے، ہم نے جتنا بھیجا تھا وہ سارا انہوں نے کھا لیا۔ جو متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ تو بس تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں، یہ جب اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اتنا سب کچھ کھا بھی لیا اور تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں، پانی بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے، جائے نماز بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے، صرف فجر کو یہ چلے گئے ایسے ہی۔ تو انہوں نے اپنے والد سے امام شافعی سے اس کی شکایت کی۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہو کر جب مقام میں آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میری بیٹیاں یہ سوال کر رہی ہے کہ رات میں آپ کے لیے انہوں نے جو اتنا سارا کھانا بھیجا تھا آپ نے سارا کا سارا کھا لیا، متقی پرہیزگار بندے تو بس تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں، آپ نے تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں، وضو بھی نہیں کیے، جائے نماز کا استعمال نہیں کیے، کیا بات ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی جب میں نے آپ کا اس گھر کا ایک لقمہ کھانے کے لیے جب اٹھایا، جب وہ ایک لقمہ میرے حلق سے ہوتے ہوئے میرے سینے میں اترا تو میرا سارا سینہ اللہ کے نور سے بھر گیا۔ یہ بزرگان دین کے گھر کا کھانا ہوتا ہے، ان کے گھر کا کھانا اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا حلال ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو کھا لے اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں نے آپ کے گھر کے اس پاکیزہ حلال رزق کو میں نے ایک لقمہ کھایا، میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا سینہ اللہ کے نور سے بھر گیا۔ جب میں نے دوسرا لقمہ کھایا میں نے محسوس کیا وہ نور اور بڑھ رہا ہے، تیسرا لقمہ کھایا میں نے محسوس کیا وہ نور اور بڑھ رہا ہے۔ میرے دل نے چاہا یہ پاکیزہ رزق جو آج مجھے نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں اتنا پاکیزہ رزق دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنا حلال رزق جو آج آپ کے گھر سے مجھے ملا ہے، پتہ نہیں مجھے دوبارہ ایسا حلال اور ایسا پاکیزہ کھانا کھانے کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو تبرک سمجھ کر میں نے سارا کا سارا کھا لیا۔ پھر فرماتے ہیں کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں قرآن اور حدیث کی آیتیں آنے لگ گئی۔ حلال رزق کا اثر کتنا ہوتا ہے، جب بندہ حلال رزق کھاتا ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں آتا، اس کے ذہن میں وسوسے نہیں آتے، اس کے ذہن میں برے خیالات نہیں آتے، اس کے ذہن میں گناہ کا خیال نہیں آتا، اس کے ذہن میں اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں آتا۔ حلال رزق جب بندے کے حلق سے اتر کر جب اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے اس کو قرآن اور حدیث کے خیالات آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے قرآن اور حدیث یاد آ گئے، میں قرآن کے علم کے سمندر میں ڈوبنے لگا، میں حدیث کے علم کے سمندر میں ڈوبنے لگا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے لگا، حدیثوں پر غور و فکر کرنے لگا، قرآن کی تفسیر کو غور و فکر سے میں سوچنے لگا کہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہوگی، فلاں حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ میں یہی سوچ میں تھا، اسی سوچ میں رات گزرنے لگی۔ اتنے میں جب تہجد کا وقت آیا میں نے سوچا کہ اٹھوں نماز تہجد پڑھوں، لیکن اسی وقت میں حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں
جو علم دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، ایک مسئلہ رات میں علم دین کا سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی تو میں نے سوچا یہ 2 رکعت اگر تہجد پڑھ لوں گا، اب یہ اتنا وقت جو 2 رکعت میں لگتا ہے میں اتنا ہی وقت قرآن اور حدیث کے بارے میں سوچنے میں لگاؤں، قرآن کی آیت کی تفسیر کو سوچنے میں لگاؤں، حدیث کے سمندر میں میں ڈوبنے میں لگاؤں۔ تو میں نے تہجد کے وقت کا سارا استعمال قرآن اور حدیث کے سمندروں کو یاد کرنے میں لگا دیا، قرآن اور حدیث کے علم کے بارے میں سوچنے میں لگا دیا، قرآن کی تفسیروں میں بس سوچتا رہا، حدیثوں کے بارے میں سوچتا رہا، ساری رات اسی میں گزری۔ اچانک اذان فجر کا وقت ہوا تو میں ساری رات لیٹا ہی نہیں، میری آنکھ بند ہی نہیں ہوئی، مجھے نیند آئی ہی نہیں۔ آپ کے گھر کا یہ جو پاکیزہ حلال رزق تھا، اس رزق نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ ساری رات قرآن اور حدیث کی باتیں میرے ذہن میں آتی گئی۔ فجر کی اذان سنی اور اسی عشاء کے وضو سے میں نے جا کر فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ اللہ والوں کے گھر کی مہمان نوازی کا حال ہوتا ہے۔ حلال رزق کی یہ برکت ہوتی ہے، جب یہ حلال رزق کو کھانے کی عادت ہم ڈال لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا پابند بنا دے گا۔ جب حلال رزق کو کھانے کی عادت ہم ڈال لیں ہمارا ذہن صاف ہو جائے گا، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، ہمارے خیالات صاف ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے متقین بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں جس بندے کو نصیب ہو جائے اسے اتنی بڑی دولت نصیب ہو گئی کہ ساری کائنات کی دولت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 4 عادتیں اللہ جس بندے کو عطا فرما دے تو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور وہ دولت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فانك الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة۔ حضور نے فرمایا وہ 4 چیزیں یہ ہے، امانت کی حفاظت کرو، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو، اور اچھے اخلاق پیدا کرو، اور حرام رزق کو کھانا چھوڑ دو۔ یہ 4 عادتیں جس بندے کو نصیب ہو گئی حضور نے فرمایا سمجھ جاؤ اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اچھے اخلاق کا ہونا، سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، حرام رزق کو چھوڑنا، حلال رزق کو کھانے کی عادت ڈالنا۔ حضرت جندب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی، آپ اپنے موت سے پہلے یہ وصیت فرماتے ہیں قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑتا ہے۔ حضرت جندب فرماتے ہیں انسان کا پیٹ اس کے جسم میں سب سے پہلا حصہ ہے جو قبر میں جانے کے بعد سڑتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی زندگی میں وہ جو بھی کھا رہا ہے وہ پاکیزہ چیز کا استعمال کرے، پاکیزہ چیز کو وہ کھایا کرے، حلال چیزوں کو وہ کھایا کرے، اس لیے کہ حلال چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہے کہ بندے کی موت کے کئی 100 سال کے بعد بھی اس کا جسم گلتا نہیں، سڑتا نہیں۔ حلال رزق کی یہ برکت ہوتی ہے، اور حرام رزق جس کو بندہ کھاتا ہے وہ زمین پر جانے کے بعد وہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے، وہ زمین کی مٹی کی غذا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کھانے والوں کا جسم دنیا میں بھی صحت مند رکھتا ہے، حلال رزق کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی طاقتور جسم عطا کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ہر برائی سے، ہر بیماری سے اس بندے کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے، اور جس کا کاروبار اور جس کی تجارت حرام کی ہو، اور سود جس بندے کو کھانے کی عادت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت کو چھین لیتا ہے، اس کی تندرستی کو چھین لیتا ہے، جسمانی طاقتوں کو اللہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمزور بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کا سکون چھین لیتا ہے، اس کا سکون حرام رزق سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس دنیاوی زندگی میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی برکتیں کہاں ہیں اور کس میں ہیں۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزی پر غور کرے، اپنی روزی پر وہ جو کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے اس پر غور کرے، اور اپنی آپ کو
حرام روزی سے وہ بندہ بچائے رکھے، اور جو بندہ اپنی روزی کو حلال کر لے اور حرام روزی سے خود کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام متقیوں میں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کو متقی بنا دیتا ہے، اور متقی اللہ جس کو بنا دیتا ہے اس بندے کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے، متقی جنتی ہوتا ہے۔ اور یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ متقی بندہ بنتا کب ہے؟ اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے حلال رزق کھانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، متقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو حلال رزق نصیب ہو گیا وہی سب سے بڑا متقی ہے۔ حلال رزق یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے برخلاف جب بندہ اپنے کاروبار میں سچائی کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی کاروبار اور جس کی تجارت جھوٹ پر ہو، دھوکے میں جو تجارت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کاروبار سے، اس کمائی سے برکت کو چھین لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ محنت تو ہوتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی، محنت تو ہوتی ہے اس روزی میں سکون نہیں ہوتا، محنت تو ہوتی ہے مگر بندے کی ترقی نہیں ہوتی، محنت تو ہوتی ہے لیکن وہ بندہ دن بدن وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ وہ محنت تو کرتا ہے، اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، وہ محنت تو کرتا ہے مگر اس کے رزق کے دروازے نہیں کھلتے، وہ محنت تو کرتا ہے لیکن اس کا قرض ختم نہیں ہوتا، وہ محنت تو کرتا ہے اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، وہ محنت تو کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کے لیے آسان راستے بند کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر تجارت اور کاروبار کرنے کا اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہوتا ہے، اور جس کاروبار میں جھوٹ آ گیا، جس کاروبار میں دھوکہ آ گیا، اور جس کاروبار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہم کرنے لگ گئے اور حرام چیزوں کو، حرام کاموں کو، حرام مال کو اپنے تجارت اور کاروبار میں ہم نے شامل کر لیا، تو اس دن سے وہ کاروبار ترقی نہیں کرتا، وہ کاروبار ہمیشہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا۔ یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے دیکھو اس نوجوان کی غذا کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے۔ جب شیاطین جا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی غذا حلال ہے تو شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے جاؤ اور فوراً اس کی حلال غذا کو اس سے ہٹاؤ اور اس کی غذا کو پہلے حرام بناؤ اور اس کے حلق سے حرام غذا اتارو، اس کو حلال کھانے نہ دو۔ تو شیاطین جب اس کی بات سن لیتے ہیں، شیطان کے شاگرد اس بندے کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے حلال رزق میں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، حلال رزق میں پریشانیاں اور مشکلات ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ حلال روزی کے لیے محنت تو کر رہا ہوتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اگر ہم بغیر صبر کیے کہ اس محنت میں اور حلال روزی میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا، چلو ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم جوے بازی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آسان تو ہے اور منافع بھی بہت زیادہ ہے، یہ سوچ کر جب بندہ یہ حرام رزق کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں یہ بظاہر طور پر بہت کچھ اس کو اچھا نظر آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام مال کی وجہ سے اس کی زندگی کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حرام مال کی وجہ سے اس کی صحت اور تندرستی کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حرام کمائی کی وجہ سے اس کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، اس کے جسم کو اللہ بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن بندہ اس بات کو نہیں سوچتا۔ تو جب نوجوان عبادت میں مشغول ہو تو شیطان کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو کیا اس کی غذا حلال ہے یا حرام ہے۔ جب شیاطین کہتے ہیں کہ حلال تو شیطان کہتا ہے کہ جاؤ کوشش کرو، محنت اس کام پر کرو کہ اس کو حرام غذا میں لگا دو، اس کو حرام کھلانے میں لگانے پر محنت کرو۔ اور جب شیاطین دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کی غذا حرام ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ تم کچھ محنت نہ کرنا، تم محنت نہ کرو، اس کے حال کو چھوڑ دو، وہ چاہے جتنی عبادت کیوں نہ کر لے، وہ چاہے جتنے نیک اعمال کیوں نہ کر لے، لیکن یہ جو وہ حرام کی غذا اس کے حلق کے نیچے اتر رہی ہے، یہ حرام غذا کی وجہ سے
اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری محنتوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان یہ بندے کو سب سے پہلے انہی چیزوں میں لگاتا ہے، اس کو حلال رزق سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ جب بندے میں مال و دولت کی حرص بڑھ جاتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں وہ مال بڑھانے کی سوچتا ہے۔ جب حرص آ جائے، لالچ آ جائے تو بندہ کیا سوچتا ہے کہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، بس میں اس کو بڑھاتا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کی بھوک مرنے تک نہیں مٹتی، بندے میں مال کی جو حرص ہے وہ موت تک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے بندے کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور اس کی آرزویں تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کو دیکھے گا نہیں کہ وہ جو مال لا رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میری امت پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے گا اور ہر کوئی یہی دیکھے گا کہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو میں مال جماؤں اور مال کماؤں اور اس کو بڑھاؤں، اپنی خواہشات کو پورا کروں، اپنی تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا کروں، ہر ایک کی بس یہی خواہش ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس زمانے میں 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور آج یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے کہ جس میں حلال اور حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کئی مسلمان وہ ہیں جن کی زندگیاں صرف سود پر گزر رہی ہے، جن کا کاروبار، جن کی تجارت ہی سود ہے اور سود پر ہی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور سود پر ہی جی رہے ہیں۔ ایسے بندے کہ جن کا کاروبار اور جن کا کھانا پینا سود کا ہو، وہ اپنا جسم جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، لا یزال خدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن ہر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو ہر ایک سے 5 سوالات اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک کسی کے قدم نہیں ہلیں گے۔ ہر ایک بندے سے یہ کہا جائے گا کہ آج کے دن سب سے پہلے 5 سوالوں کے جواب دو، اس کے بعد تمہیں آگے جانے دیا جائے گا، اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا عن عمرہ، کہ اے بندے بتلا تو نے اپنی عمر کن کاموں میں لگائی؟ تیری عمر میں نے جو تجھے عطا کی تھی 70-80 سال، جتنے سال بھی دنیا میں زندہ رہا، تو نے اپنی عمر کو کن کاموں میں لگایا؟ کیا دین کے لیے لگایا یا دنیا کے لیے لگایا، یا صرف کمانے میں لگایا یا جمانے میں لگایا، مجھے راضی کرنے میں لگایا یا مجھے ناراض کرنے میں لگایا، عبادتوں میں لگایا یا گناہوں میں لگایا، میری نافرمانی میں لگایا یا میری فرما برداری میں لگایا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں لگایا یا قرآن اور حدیث کے خلاف کرنے میں لگایا؟ تیری زندگی کیسے گزری آج اس کا حساب دے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک دن کا حساب دینا ہے جو آج ہم یہاں گزار رہے ہیں، ہر دن کا حساب ہوگا۔ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَبْلَاهُ۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے اپنے جوانی کن کاموں میں لگائی؟ تیری جوانی کی طاقتیں، جوانی کی قوتیں کس مقامات پر لگی؟ کیا تو نے صرف اپنی جوانی کو گناہوں میں لگایا یا میری نافرمانی میں لگایا یا خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں لگایا، یا اس کے سوا بھی کیا تو نے میری جوانی کو دین پر لگایا یا نہیں لگایا؟ کیا تو نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا یا نہیں لگایا؟ کیا اپنی جوانی میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ کیا تو اپنی جوانی میں اٹھ کر میری بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگتا تھا یا نہیں مانگتا تھا؟ کیا اپنی جوانی میں توبہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ کیا اپنی جوانی میں اللہ کے خوف سے روتا تھا یا نہیں روتا تھا؟ تیری جوانی کن کاموں میں گزری بتلا۔
یہ دوسرا سوال بندے سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اے بندے، تیرے پاس یہ جو مال آیا ہے تو نے کہاں سے کمایا؟ تیرا ذریعہ کیا تھا؟ کیا حلال کا ذریعہ تھا یا حرام کا ذریعہ تھا؟ کیا حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا؟ کس طریقے سے تو نے اپنا مال کمایا اس کا حساب دے۔ ایک ایک روپیے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ جوانی کے ایک ایک دن کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ عمر کے ایک ایک دن کا حساب اللہ کو دینا ہوگا کہ بندے یہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی تھی، آج وہ ساری چیزوں کا حساب مجھے دے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ کیا اس کو میری اطاعت میں خرچ کیا یا اس کو میری نافرمانی میں خرچ کیا؟ میرے دیے ہوئے مال کو کیا جوے میں لگایا یا غریبوں کو خیرات کرنے میں لگایا؟ میرے دیے ہوئے مال کو کیا تو نے سود پر لگایا یا کسی یتیم کی مدد کرنے میں لگایا؟ میرے دیے ہوئے مال کو کیا تو نے شراب میں لگایا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں لگایا؟ بتا تو نے میرا مال کن کن چیزوں پر لگایا، کہاں کہاں تو نے خرچ کیا؟ اللہ اس کا سوال فرمائیں گے۔ اور پھر پانچواں جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا أَنفَقَ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا فِيمَا عَلِمَ۔ خدا فرمائیں گے کہ اے بندے، تو نے جتنا علم حاصل کیا، جتنا تجھے دین کے بارے میں معلوم تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ تجھے معلوم تھا یا نہیں تھا یہ فلاں چیز گناہ ہے، پھر بھی تو نے کیوں کیا؟ جب تجھے معلوم تھا دین کے بارے میں یہ چیز کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو نے نہیں کرنے والے کام بھی کیے، کرنے والے کام تو نے نہیں کیے، یہ تو نے کیوں کیا؟ جتنا تجھے میں نے علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ آج بتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 5 سوالات کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے گا اس کے پیر نہیں ہلیں گے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو سوچو آج ہم نے یہ 5 سوالوں کا کیا جواب تیار کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے۔ ہماری عمریں کن چیزوں میں لگی ہیں، ہم اپنی عمر کن کاموں میں لگا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کو کیا سوال کا جواب دیں گے کہ اپنی عمر ہم نے کن کاموں میں لگائی۔ ہم اپنی جوانی کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی؟ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ بندے تو نے کہاں سے کمایا اس کا حساب بتا، تو کیا جواب ہوگا؟ کہ بندے تو نے کہاں کہاں خرچ کیا، وہ خرچ کا حساب مجھے دے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے تو نے علم پر کتنا عمل کیا، جتنا معلوم تھا کتنا عمل کیا بتا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ 5 سوالات کے جوابات ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس اس کا جواب کیا ہے، اس جواب کی تیاری کرے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دینے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، آقا علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جب بھی اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ میری دعا قبول کر دے۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سعد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جب بھی دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں میری آرزو ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو پابندی سے کرو تو تم جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ حضور وہ کیا عمل ہے؟ تو فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے سعد تم حلال رزق کو کھاؤ، تم جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تمہاری رزق، تمہاری روزی اگر حلال کی ہو تمہاری ہر دعا قبول ہے، تمہاری روزی حلال کی ہو تمہاری نماز قبول ہے، تمہاری روزی حلال کی ہو تمہارا روزہ قبول ہے، تمہاری روزی حلال کی ہو تمہارا حج اور عمرہ قبول ہے، تمہاری روزی حلال کی ہو تمہاری صدقات اور زکوٰۃ قبول ہے۔ اگر روزی حلال نہ ہو، حرام روزی ہو، نہ اللہ حج قبول کرے گا، حرام مال سے کیے ہوئے نہ صدقے کو قبول کرے گا، حرام مال سے کیے ہوئے نہ خیرات کو قبول کرے گا، حرام مال سے کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ یہ 3 عمل کر لے
وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلا عمل حلال کھانا کھانے کی عادت ڈالے، حلال رزق کھانے کی عادت ڈالے، اور دوسرا عمل سنتوں پر عمل کرے، حضور کی جو سنتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو جانے، عمل کرے، اور تیسرا ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو ہم سے، حضور کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی عادت ڈالے، اور پاکیزہ حلال مال کھائیں، حلال روزی کھائیں۔ جس بندے میں تین عادتیں پیدا ہو گئی حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ اس کی روح کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ تین عمل کرنے والے بندے کے لیے، ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا، اطاعت بھی کرتا رہا، اور محنت بھی کرتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، ساتھ ہی ساتھ اس نے گناہوں کو اگر نہیں چھوڑا، اس کی چاہے ایک پہاڑ برابر عبادت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر مارے گا، فرمائے گا کہ بندے تیری عبادتیں قبول اسی وقت میں ہوتی اگر تو دنیا میں رزق حلال کھا کر یہ عبادت کرتا، رزق حلال کھا کر میرے بارگاہ میں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے جسم پر اگر حرام کی کمائی کا ایک جبہ اس نے پہنا ہو تو وہ جب تک اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک شخص کو حضور نے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں حرام کی غذا چلی گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ دعا کے لیے مانگتے مانگتے اگر ٹوٹ بھی جائے تو بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کی غذا موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کوئی نیک عمل قبول فرماتا ہی نہیں۔ ایک شخص جو کہ نوجوان عرب میں رہتا تھا اور اس کی نوجوانی میں اس نے دیکھا اس کے والد کا سارا کاروبار حرام کا ہے، سود پر اس کے والد کا سارا کاروبار چل رہا ہے، اور دسترخوان پر ہمیشہ اس کی شراب رکھی جاتی۔ وہ نوجوان تھا اور وہ قاہرہ جو عرب میں ایک علاقے کا نام ہے خاطرہ، وہاں کا رہنے والا تھا یہ نوجوان۔ اس نے جب دیکھا کہ نوجوان ہے، اس کو ابھی کچھ دین کا علم نہیں تھا، دین کی سمجھ اس کو نہیں تھی، اس نے اپنے سارے گھر کو دیکھا، گھر کا سارا ماحول بھی اسی طرح ہے کہ دسترخوان پر لا کر وہ لوگ کھانے کی چیزوں کے ساتھ شراب کو بھی رکھ رہے ہیں، اور گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، والد بھی شرابی ہے، بہن بھی شرابی ہے، ماں بھی شرابی ہے، اور یہ نوجوان بھی اسی ماحول میں رہتے رہتے یہ بھی شرابی بن گیا۔ اور اس کو جب پتا چلا ہوش سنبھالا تو اس نے دیکھا اس کے والد کا سارا کاروبار سود پر چلتا ہے اور سود کی آئی ہوئی کمائی سے اس کا گھر چل رہا ہے۔ تو وہ نوجوان جب اپنے محل کے چھت پر تھا، اس نے اپنی محل کی چھت پر بیٹھے بیٹھے ایک عالم دین کی آواز سنی جو قرآن اور حدیث کی باتیں اب وہاں ایک مسجد میں بیٹھ کر سنا رہے تھے۔ اس کو باتیں اچھی لگی، اس نے چاہا کہ میں مسجد میں جاؤں اور سنوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ جس وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوا عالم دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ حدیث پاک یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جسم کا جو حصہ حرام رزق سے بنتا ہے اللہ اتنے حصے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ جو گوشت حرام کی رزق سے بنتا ہے، جو خون حرام کے کھانے پینے سے بنتا ہے، اللہ اس گوشت کو اس خون کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو اس نوجوان نے سنا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کو ایسے لگا کہ کوئی اس کے جسم سے اس کی کھال نکال رہا ہے، وہ بالکل ہی بدل گیا۔ جب وہ گھر آیا اس نے سوچا کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جس کا جسم کا گوشت اور خون حرام کے رزق سے پیدا ہو اور بنے، اللہ وہ جسم کو اس گوشت کو جہنم کی آگ میں جلاتا ہے، لیکن یہاں پر تو ساری زندگی جو گزر رہی ہے سارا کا سارا سود پر گزر رہا ہے، اور صبح سے شام تک ہم شراب کے نشے میں رہ رہے ہیں۔
اس نوجوان نے سوچا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، دل پر بات اثر کر گئی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ اپنے والد کی حرام کی کمائی کا کوئی 1 روپیہ نہیں کھاؤں گا۔ نوجوان نے توبہ کر لی اور اپنے ارادے میں وہ مضبوط ہو گیا۔ جب اس کی والدہ نے دیکھا کہ بیٹا کچھ کھا نہیں رہا ہے، تنہا تنہا رہ رہا ہے اور تنہا کمرے میں رہتا ہے اور کچھ معمولی سی چیزیں کھا کر، سوکھی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوا، بیٹے سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں ہم سے دور رہ رہے ہو، کیوں ہمارے ساتھ ہنسی خوشی کھاتی نہیں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری والدہ، آج میں نے ایک حدیث پاک سنی ایک عالم دین سے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو حرام کی غذا ہمارے جسم میں جاتی ہے، اس سے جو جسم بنتا ہے اللہ جہنم کی آگ میں جلاتا ہے۔ آج جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی، میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد نہ تمہارے ساتھ بیٹھوں گا نہ تمہارے ساتھ کھاؤں گا، اس لیے کہ تمہارے دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہوتی ہے، میرے والد کی ساری کمائی حرام کی ہے، سود کے مال کی ہے، اسی لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ جب ماں نے یہ سنا تو بیٹے کی باتوں کا جو اثر تھا، ماں کے دل پر بھی اس بات کا اثر ہو گیا۔ اس ماں نے کہا کہ بیٹا یقیناً آج تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے، غفلت میں گزاری ہے، لاپرواہی میں گزاری ہے، اللہ کو ناراض کر کے گزاری ہے، خدا کی نافرمانی میں گزاری ہے، اب جتنی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، یہ جو بچی ہوئی زندگی ہے، کم از کم اس زندگی میں تو ہم توبہ کر لیں اور آنے والی زندگی کو تو ہم بہتر تو بنا سکتے ہیں۔ ماں نے اپنی زندگی کا سارا حال بدل دیا اور توبہ کر کے ماں نے وضو بنایا اور اسی وقت سے نماز کی پابند بن گئی۔ اب ماں تو عبادت گزار بن گئی تھی، اب ماں کی حالت دیکھی، بیٹی آ گئی، اس نے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ماں ہم سے کیوں دور ہو رہی ہے، وہ کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہے، وہ کیوں ہم سے اتنا دور جا رہی ہے؟ تو بیٹے نے کہا، بھائی نے کہا کہ دراصل ماں کا معاملہ یہ ہے، وہ شرابی تھی ہماری طرح، لیکن میں نے اپنی ماں کو حضور کی حدیث سنائی۔ بہن نے پوچھا کیا حدیث تھی؟ نوجوان نے وہی حدیث سنائی۔ اس حدیث کو جب بہن نے سنا، اللہ تعالیٰ نے آقا کے مبارک الفاظ کا اثر اس بہن کے دل پر کر دیا اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے توبہ کیا اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس خاتون کے دل پر اثر ہوا اور بیٹا اور یہ بیٹی ماں، یہ تینوں کے تینوں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے مگر شراب سے دور تھے۔ گھر میں شراب بھری ہوئی تھی، ہر قسم کی شراب اس نوجوان کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اب باپ تھا، باپ کو جب اس بات کی خبر تھی، اس نے کہا شاید تم سارے کے سارے پاگل ہو چکے ہو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ایسی زندگی کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں تمہیں اتنی عالی شان زندگی دے رہا ہوں، عیش و آرام کی زندگی دے رہا ہوں، اتنی مہنگی شرابیں تمہارے سامنے لا کر دے رہا ہوں اور تم اس کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ ان اللہ والوں نے، ان تینوں نے کہا ہمیں تو یہ اس دنیا کی گندی شراب کو دکھاتا ہے، ہم نے جب سے مصطفیٰ کا ذکر سنا اب ہم یہاں کی کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضور کی باتوں کا اثر دل پر ایسے ہو گیا، اگر تو ساری کائنات کی بادشاہت ملا کر رکھ دے گا، حضور کی ایک حدیث کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے کہ اس حرام کی غذا کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دو، اب ہم نے توبہ کر لیا ہے۔ باپ نے دیکھا، کہا تم اپنی زندگی گزارو، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ باپ شرابی ہی تھا، وہ شراب پیتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے، نہ بیٹا واپس اس طرف آ رہا ہے، نہ اس کی بیوی دوبارہ شراب کی طرف آ رہی ہے، نہ اس کی بیٹی واپس دوبارہ اس کی پہلے کی زندگی میں آ رہی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں عبادت کر رہے ہیں اور رات میں تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں۔ بیٹا اور ماں اور اس کی بیٹی تینوں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا جس طرح سے تو نے ہمارے دلوں کو بدل دیا، اسی طرح سے مولا ہمارے والد کے دل کو بدل دے۔
یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں تہجد میں اٹھ کر۔ یہاں تہجد ختم ہوئی، نماز فجر ختم ہوئی، نماز فجر کا سلام پھیر کر جب نوجوان بیٹا آ کر اپنے والد کو دیکھتا ہے تو والد کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ والد نے اپنے ہاتھ سے جتنے وہاں شراب کی بوتلیں تھی ساری شرابوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا اور نوجوان سے کہا کہ بیٹے آج تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے آج سے میرے دل کو بھی بدل دیا ہے، اللہ نے آج سے مجھے بھی تم جیسا بنا دیا ہے، میں نے بھی توبہ کر لی ہے اور یہ ساری چیزوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ جس شخص نے ساری زندگی شراب میں گزاری، سود میں گزاری، مگر نماز تہجد میں اٹھ کر دعا کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا دل بھی بدل دیا اور اس کو متقی اور پرہیزگار بنا دیا۔ اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک حدیث پاک کو سن کر اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ سارے سودی کاروبار کو ختم کر دیے اور جو اللہ کی نافرمانی والے کام تھے سارے کاموں سے توبہ کر لیے۔ اور اس کے بعد صرف 5 وقتہ نماز نہیں، وہ سارا گھرانہ جو پہلے شرابی تھا، وہ سارا گھرانہ جو پہلے جواری تھا، وہ سارا گھرانہ جو پہلے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اب وہ سارے کے سارے تہجد گزار بن گئے، وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں کے واسطے پر چلنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ہمارے دلوں کے احوال کو درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت میں کس بندے کی دعا قبول کر لے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس رات کے وقت میں جب بندہ اٹھے اور اٹھ کر وہ خود بھی اٹھے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں مل کر جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا اپنی رات کی نیند قربان کر کے مصلی بچھا کر یہ تہجد کے لیے کھڑا ہونا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ان دونوں کا نام اپنے اولیاء میں لکھ لیتا ہے، اللہ ان دونوں کو اپنے دوستوں میں لکھ لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں یہ بندے صرف میری خاطر اپنا آرام قربان کر کے اپنی نیند قربان کر کے آ کر کھڑے ہیں، گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو لہٰذا اپنے گھروں میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالے اور خود بھی پڑھے، اپنی اولاد کو بھی تہجد پڑھنے کی عادت ڈالے۔ صرف 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے لیکن اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خدا کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس گھر پر کہ جس گھر میں نماز تہجد ادا ہو، جس گھر کے لوگ تہجد کے وقت میں اٹھے وہ گھر زمین سے ایسے چمکتا ہوا فرشتوں کو نظر آتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے زمین پر انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین وہ گھر بن جاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں وہ زمین پر گھروں کو کہ جن جن گھروں میں لوگ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ گھر ستارے بن جاتے ہیں اور فرشتے ان ستاروں کے نور اور روشنی کو آسمان سے دیکھتے ہیں۔ اپنے گھروں میں جتنا ہو سکے آپ اپنے اولاد کو، اپنے خواتین کو، اہل و عیال کو، سارے لوگوں کو تہجد کا پابند بنائیں۔ اور یہ تہجد کی عادت ایسی ہے کہ یہ ایک عادت جس بندے میں آ گئی تو سمجھ جاؤ اس ایک تہجد کی عادت سے ہر قسم کی برائی اس بندے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے آ کر حضور سے یہ عرض کیا کہ حضور ایک بندہ ہے جو رات میں عبادت کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، تہجد کرتا ہے، لیکن صبح ہوتی چوری کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چند دن اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، چند دنوں کے بعد دیکھو یہ تہجد کی عادت اس کی ہر بری عادت کو ختم کر دے گی، اس کی ہر برائی ختم ہو جائے گی اس عادت کی وجہ سے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو وہ اپنے خود کو، اپنے جسم کو بستروں سے اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صرف میرے لیے آ کر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں ایسی برکتیں رکھی ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ بہترین وقت 24 گھنٹوں میں سب سے برکت والا وقت اور سب سے بہترین ایسا وقت کہ جس میں بندے کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہو۔ تو حضور نے فرمایا جو اذان فجر سے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اتنا بہترین وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے اور آ کر بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ کو معاف کروں، ہے کوئی بندہ جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ اتنا بہترین وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر بندوں کو پکارتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندوں کو بلایا جاتا ہے کہ بندوں آؤ، آ کر جو لینا ہے مجھ سے لے کر جاؤ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا قبول کرنے کو تیار ہوں، تم جو مانگو گے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، اللہ کا یہ فرمان ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہم اس سے دور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ میں فلاں تکلیف میں ہوں، میں فلاں مشکل میں ہوں، ایک دوسرے سے ہم یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے فلاں بڑی پریشانی ہے۔ ارے ساری آپ دنیا والوں سے شکایتیں کرنے سے، اپنی تکالیف اور مشکلات، اپنی مصیبتیں دنیا والوں کو سنانے سے کیا ہوگا؟ سنانا ہے تو اس رب کو سناؤ۔ یہاں 1000 لوگوں کے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی تکلیفوں کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی ہماری مدد کر دے۔ یہاں دنیا کے سامنے رونے سے، لوگوں کے دروازوں پر جا کر گڑ گڑانے سے، ان کی دہلیزوں پر جا کر عاجز ہونے سے بہتر ہے اللہ کی دہلیز پر آ جاؤ، اللہ کی دہلیز پر رو لو، اللہ کی دہلیز پر گڑ گڑا لو۔ وہ دہلیز وہ کبھی بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، وہ وقت ہے نماز تہجد کا وقت، اس وقت میں جائیں، رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی دنیاوی اور اپنی اخروی جو مشکل ہے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہر مسئلہ رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہر دکھ، اپنے ہر درد کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر روئیں، وہاں پر عاجزی کریں، وہاں پر گڑ گڑائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلتا ہے۔ حالات خالق کائنات ایک لمحہ کافی ہے حالات بدلنے کے لیے، ایک لمحہ کافی ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر تڑپ کر جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا جلد عطا فرماتا ہے، اتنا جلد بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، دعا کریں، تہجد پڑھیں، ہر مسئلہ ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے مولا عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حلال روزی نصیب فرما، مولا حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان شرابی بن رہے ہیں مولا انہیں شراب کی عادت سے دور فرما دے، ہر مومن کو مولا تیری عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا، مولا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا، مولا ہم تمام کی زندگیوں میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، ایک دوسرے کی برائی سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے سینے سے حسد، غضب اور ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت کو دور فرما دے، مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔
الہ العالمین ہم تمام کو تیری راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہر مومن کی نماز کو قبول فرما لے، ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، ہر بیمار کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے مولا پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جتنے لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے انہیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ مولا قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، ہماری قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، ہماری قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام مومنین کے کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، تیری عبادت میں تیری بندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نوجوانوں کو اپنی جوانی تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی بری عادتوں سے مولا ہم تمام کو محفوظ رکھ دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت کلمہ طیبہ ہر ایک مومن کو نصیب فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کو مولا اس دنیا میں اور آخرت میں مولا تیری عبادت اور بندگی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالی جو بھی مولا پریشان حال ہے زمین پر ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالی جتنے بھی مولا ضرورت مند ہیں تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگاری عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالی جہاں کہیں بھی روئے زمین پر مسلمان پریشان حال ہے مولا ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین روئے زمین پر جو مولا بدبخت جو ملعون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں مولا ان ملعونوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو مردود بے ادبی کر رہے ہیں مولا ان مردودوں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ مولا رہتی دنیا تک مولا ان لوگوں کو ایک عبرت بنا دے۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔